پچھلے سال میرے صوبے میں یا میرے ملک میں یا میرے شہر میں یا بطور باپ میرے گھر میں نظام صلاۃ نہیں تھا، نہ میں نمازیں پڑھتا تھا نہ میرے بچے پڑھتے تھے۔ یہ 2025 آیا ہے، ایک سال میں اپنی موت کے اور قریب ہو گیا ہوں ایک سال موت کے، میں بھی، میری بیوی، بچے بھی۔ لہذا دیکھنا یہ چاہیے، پچھلے سال نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اللہ سے عہد کرتے ہیں اللہ چل ہمارا ہجری سال نہیں، ہم نے اپنا سسٹم اس سال کے حوالے سے ہی لگایا ہے، اسی سال اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ اس سال نمازیں 5 وقت کی انشاءاللہ پڑھا کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اپنے آپ کو اس طرف لے کے آئے، کر لیں گے تو آپ کے لیے سال مبارک ہے، ورنہ آپ کے لیے بھی وہی کیفیت ہے جس طرح انہوں نے پیسے جلائے ہیں، ہم اپنے اعمال جلا جلا کر گناہوں کو خرید رہے ہیں۔ ایک سال میں 2024 تک ایک شخص میرے بھائیوں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، بدسلوکی کرتا تھا، رشتہ داریوں سے قطع تعلقی کرتا تھا۔ 2025 آیا ہے، عہد کیجئے کہ میں اس سال اپنے تمام ٹوٹے ہوئے رشتوں کو اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ آپ نے صحیح معنوں میں نیو ایئر سیلیبریشن کی ہے، آپ اس بات کا پرچار کریں، عہد کیجئے کہ 2024 تک میں لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرتا تھا، جھوٹ بول کے کاروبار کرتا تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی موت کے اور قریب ہو گیا ہوں، لہذا 2025 سے میں عہد کرتا ہوں، پچھلے پہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ آئندہ میں کسی اپنے کسٹمر سے جھوٹ بول کر ناجائز منافع خوری کر کے میں ان کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کروں گا، ہمیشہ سچ کی بنا پہ کروں گا۔ میرے بھائیوں، اگر تو یہ تبدیلی اپنے اندر لے آئے ہیں تو آپ کے لیے سال مبارک ہو، آپ کو اس سال کی تقریب منانے کا بھی حق ہے، آپ کو خوشی منانے کا بھی حق ہے۔ لیکن اگر پچھلے سال میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں جو گناہ پچھلے سال تھے اس سے بڑھ کر اس سال ہو رہے ہیں تو ہمیں سیلیبریشن کی بجائے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی سیلیبریشن کر رہے ہیں۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین کا بے پناہ انگنت لا تعداد شکر ہے، اس کا فضل ہے۔ وہ رب کائنات ہماری زندگی میں اس نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایسی نعمتیں بھی ہیں کہ شاید ہماری آنکھ نے ہمیں ان نعمتوں کو دیکھا بھی نہ ہو، کانوں نے سنا نہ ہو، حواس نے محسوس بھی نہ کیا ہو، لیکن قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ آپ اس کے باوجود اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اس وجود کو جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، کسی کو 5 فٹ 6 فٹ 6.5 7 تک جتنا بھی انسان کا وجود ہے، اس کے اندر بے شمار نظام ہے جس کی انسان کو کئی کی چیز کی سینس ہی نہیں ہے۔ اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام انہضام ہے، اس کا سانس کا نظام ہے، اس کا خوراک کا نظام ہے، اور اس کا اخراج کا نظام ہے، اس کا خون کا نظام ہے، کتنا کچھ ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ ان سب بڑی نعمتوں میں اللہ کی دی گئی نعمت یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے وقت کا تعین جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اپنی مرضی سے ہم صبح اٹھتے ہیں، شام کو سوتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق وقت کے اوقات کا نظام کا تعین کرتے ہیں۔ ہماری شادیاں ہوں،
ہماری خوشی کے مواقع ہوں، ہمیں کاروبار کے نظام کے حوالے سے چیزیں طے کرنی ہوں، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو تقویمی نظام دیا ہے ہم اس کے مطابق کرتے ہیں، یہ اس کی نعمت ہے۔ آج 2025 کا تیسرا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام تقویم ہے، کیلنڈر کا نظام ہے، وہ ہجری سلسلہ ہے، اور اس حوالے سے ہم نے پچھلے سال گفتگو کی تھی اسی جمعہ میں، یعنی پہلے جمعہ میں، کہ دنیا میں اقوام عالم میں آپ کے سامنے مختلف کیلنڈرز ہیں، ہم ان کی وجہ تسمیہ آج بیان نہیں کریں گے کیونکہ وہ پہلے کر دی ہیں، کہ ہجری کیلنڈر ہے جو مسلمانوں کا ہجری کے سال سے جس کا آغاز ہوتا ہے، یہ 2025 جس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا ایک کیلنڈر ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تخت نشینی کے سال سے جس کو شروع کیا ہے۔ ایک کیلنڈر وہ ہے جس کو یورپینز نے اسکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ کی فتوحات کے سلسلے سے شروع کیا ہے، اور اسی طرح ہی ایک کیلنڈر وہ ہے کہ جو ہم دیسی مہینوں کا جس نظام کے ساتھ تعین کرتے ہیں کہ یہ پو ہے، پھر مگر ہوگا، پھر اگلے مہینے ہوں گے، یہ راجہ بکرما جیت، یہ اس کی نسبت سے یہ دیسی مہینوں کا تعین ہے۔ چائنیز نے اپنا الگ کیلنڈر متعین کیا ہے جو ستمبر میں جس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں مختلف نظام ہے، لیکن ہمارا ہجری کا کیلنڈر، اس کے پیچھے میرے بھائیوں کوئی خوشی یا کوئی تخت نشینی نہیں ہے، یہ کوئی فتوحات نہیں تھی، اس کے پیچھے تو مسلمانوں پر وہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے جو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی، انہیں اسلامی روایات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اتنا زمین کو تنگ کر دیا گیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مناسبت سے پہلے ہجرت حبشہ اپنے صحابہ کو ایک کروائی، پھر دوسری کروائی، اور تیسری ہجرت میں آپ خود شامل تھے جسے ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے۔ 2025 آ گیا ہے، سوال یہ ہے، سال تو ہم نے پہلے بھی گزارے ہیں، تو قرآن کریم نے ہمیں اس حوالے سے جو رہنمائی کی ہے ہم اس بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو یہ سوچنا ہے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آنے والے کل کے لیے، وہ کل جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، وہ کل جسے یوم جزا کہتے ہیں، وہ کل جس کو ہم نماز کی ہر رکعت میں مالک یوم الدین، یعنی یوم الدین بدلے کا دن جس کو کہتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس دن کے لیے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، دیکھیے وہ کل کیسا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، وہ رب کائنات جس کے لیے آج ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا، کل کی تیاری کیا کی، تو اللہ رب العالمین کے حضور جب پیش ہونا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم وہاں سے قدم نہیں ہلا سکے گا حتی یسأل عن خمس، جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھ لیا جاتا۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمر کہاں پہ گزاری۔
یہ 15 سال ہو، 20 ہو، 25 ہو، 30 ہو، 40 50 60 70 سال ہو، ارے انسان اس عمر پہ غور کیجئے کہاں پہ گزاری ہے. ایک بات. نمبر 2، عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں پہ گزاری ہے، کن کاموں میں ضائع کی ہے. نمبر 3، وعن مالہ، اس کے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، مال کمایا کہاں سے، کون سے سورسز آف انکم تھے جن سے مال حاصل کیا. وفیما انفقہ، اور نمبر 4 مال خرچ کہاں پہ کیا. اور نمبر 5 ماذا عمل فیما علم، جو اللہ نے علم دیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ 5 سوال ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کو یہ جواب سوچنا ہے کہ آج 2025 شروع ہو گیا ہے، ہم پیچھے کیا کر کے آئے ہیں، آگے کیا کرنا ہے. سوالوں کے جواب ہیں. عدالت جو ہے نا، عدالت ہماری سپریم کورٹ کسی شخص کو بلا لے اور اس کو یہ پوچھے کہ آپ کے پاس یہ فلاں مارکیٹ میں دکان ہے، اس کے سورسز کیا تھے. یہ جو سیاسی کیس پیچھے چلتے رہے ہیں کہ اس کے سورسز کیا تھے، پیسے کہاں سے آئے تھے، ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. دنیا میں پھر بھی مہنگا وکیل کر لیں گے، وہ آدھے پیسے جج کو لگا دے گا، یہاں سے جان بخشی ہو جائے گی کہ جج ہی خرید لی ہے، شاید جان بخشی ہو جائے. لیکن جب رب کے پاس پیش ہونا ہے، وہ تو میرے بھائیوں کیفیت ایسی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ نیا سال آیا ہے، سوچیں. یہ اس سال کے لیے اللہ نے نہیں پوچھا. یہ اس آیت میں، سورہ حشر کی آیت میں یہ نہیں کہا کہ بتاؤ 2025 میں آپ کی آمدن پوری ہے کہ نہیں ہے. یہ پوچھا اس دن کا ہے جس دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ تو دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں پہ بو کے جائیں گے، اللہ کے سامنے جا کے کاٹ لیں گے. یاد رکھیے یہ 5 باتیں، تو اس میں یہ 5 سوال ہونے کا ہے. قیامت کا دن بھی، وہ بھی وقت تقسیم ہے. وہ کیسے؟ پہلا دن ہے نا، پہلا دن جب سور پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. سور پھونکا جائے گا. صَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان زمین نظر آ رہے ہیں نا، سارے تباہ ہو جائیں گے. اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز تباہ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی بچے گی، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. اور 30ویں سپارے میں مختلف صورتیں ہیں اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہ جس دن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں نا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ دیکھو اگلے دن کے لیے کیا بھیجا ہے. اس دن کے والے سے ہے اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان پھٹ جائے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، آسمان پھٹے گا، بکھرے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے سارے بکھر جائیں گے، ڈسلوکیٹ ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے. انسان یہ کیفیت کو مد نظر رکھ کر اپنے اگلے دن کی تیاری کیجیے. اور پھر یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے بارے میں سیدنا مقدام بن معدی کریم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی. والشمس یوم القیامت کمقدار میل، اور سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا. کتنا ہوگا جی؟ 1 میل ہوگا. آپ نے لوگوں سے، یہ بیویوں سے سنا ہوگا کہ 1 سوا نیزے پہ ہوگا. سوا نیزے کی حدیث کوئی بھی نہیں ہے، یہ 1 میل کی مسافت پہ ہوگا. اور یہ جو 5 سوال سنے ہیں نا، وہ ذہن میں رکھیں. کہاں پہ جواب دینے ہیں؟ یہاں پہ دینے ہیں.
فرمایا والشمس یوم القیامت کمقدار میل، سورج ایک میل کی مسافت پہ ہوگا. والناس یقولون علی قدر اعمالہم، لوگ اپنی اپنی بدعملی کی بدولت اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. منہم من یکون الی کعبی، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، تھوڑے گناہ ہوں گے پسینہ ٹخنوں تک ہی ہوگا. فمنہم من یکون الی رکبتین، کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے تو پسینہ گھٹنوں تک ہوگا. فمنہم من یکون الی حقوی، کسی کے گناہ اور زیادہ ہوں گے تو پسینہ کمر تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى فِي، کسی کا پسینہ اس کا منہ تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُمْ إِلْجَامًا، اور کسی کا پسینہ اتنا زیادہ ہوگا وہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اس دن کے لیے سوچیں آگے کیا بھیجیں. سال کی سیلیبریشن تو ہم نے کر لی، اور ہمارے سیاسی آفیشلز جنہیں شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کہ دیکھنا تو یہ چاہیے تھا ہماری پچھلے سال میں غلطیاں کیا ہوئی ہیں، اگلے سال وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم نے آتش بازی کا 34 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. 34 سالہ ریکارڈ توڑ دیا کہ پیسے جلائے ہیں، اور اس قوم کے پیسے جلائے ہیں جس کے تقریباً 20 سے 25% آبادی ایسی ہے جس کے پاس روزگار بھی نہیں ہے. اس قوم کے پیسے جلائے ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے آتش بازی کر کے نیو ایئر سیلیبریشن کر کے ہم نے اتنے سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، ریکارڈ توڑتے تو اس بات کا توڑتے، اس بات کا ریکارڈ توڑنا چاہیے تھا کہ پچھلے سال ہم سے نظام انصاف صحیح معنوں میں نہیں ہو سکا، اس سال انشاءاللہ ہم انصاف کا نظام قائم کریں گے. پچھلے سال میرے صوبے میں یا میرے ملک میں یا میرے شہر میں یا بطور باپ میرے گھر میں نظام صلاۃ نہیں تھا، نہ میں نمازیں پڑھتا تھا نہ میرے بچے پڑھتے تھے. یہ 2025 آیا ہے، ایک سال میں اپنی موت کے اور قریب ہو گیا ہوں، اور قریب ہو گیا ہوں ایک سال موت کے، میں بھی میری بیوی بچے بھی. لہذا دیکھنا یہ چاہیے پچھلے سال نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اللہ سے عہد کرتے ہیں اللہ چل ہمارا ہجری سال نہیں، ہم نے اپنا سسٹم اس سال کے حوالے سے ہی لگایا ہے، اسی سال اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ اس سال نمازیں 5 وقت کی انشاءاللہ پڑھا کریں گے. میرے بھائیوں یہ ہے اپنے آپ کو اس طرف لے کے آئے، کر لیں گے تو آپ کے لیے سال مبارک ہے، ورنہ آپ کے لیے بھی وہی کیفیت ہے جس طرح انہوں نے پیسے جلائے ہیں، ہم اپنے اعمال جلا جلا کر گناہوں کو خرید رہے ہیں. ایک سال میں 2024 تک ایک شخص میرے بھائیوں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، بدسلوکی کرتا تھا، رشتہ داریوں سے قطع تعلقی کرتا تھا. 2025 آیا ہے، عہد کیجئے کہ میں اس سال اپنے تمام ٹوٹے ہوئے رشتوں کو اپنے سینے سے لگاؤں گا. آپ نے صحیح معنوں میں نیو ایئر سیلیبریشن کی ہے، آپ اس بات کا پرچار کریں، عہد کیجئے کہ 2024 تک میں لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرتا تھا، جھوٹ بول کے کاروبار کرتا تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی موت کے اور قریب ہو گیا ہوں. لہذا 2025 سے میں عہد کرتا ہوں، پچھلے پہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ آئندہ میں کسی اپنے کسٹمر سے جھوٹ بول کر ناجائز منافع خوری کر کے میں ان کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کروں گا، ہمیشہ سچ کی بنا پہ کروں گا. میرے بھائیوں اگر تو یہ تبدیلی اپنے اندر لے آئے ہیں تو آپ کے لیے سال مبارک ہو. آپ کو اس سال کی تقریب منانے کا بھی حق ہے، آپ کو خوشی منانے کا بھی حق ہے. لیکن اگر پچھلے سال میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں جو گناہ پچھلے سال تھے اس سے بڑھ کر اس سال ہو رہے ہیں تو ہمیں سیلیبریشن کی بجائے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی سیلیبریشن کر رہے ہیں. میرے بھائیوں نیا سال کو اس طرح مبارک بنائیے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہمیں بات بتائی، جو آپ نے قیامت کے احوال سنے ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 660 نمبر حدیث ہے، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. پسینے کی کیفیت آپ نے سن لی ہے، یہ کیفیت یہ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کی ہوگی. جب سور دوبارہ پھونکا جائے گا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. جب سور
سور دوبارہ پھونکا جائے گا، ابتدائے کائنات سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جتنے لوگوں پر موت طاری ہوئی ہے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایک ایک قبر میں اگر 10 لوگ بھی میرے بھائیوں دفن ہیں، اللہ تعالیٰ وہیں سے اٹھانے پہ قدرت رکھتا ہے، وہیں پہ اٹھانے پہ۔ اور کیا مثال دینی ہے، جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ کتنا نیچا قبرستان ہے، 1400-1500 سال ہو گئے ہیں، کوئی اندازہ نہیں ہے کتنا نیچا ہے، ابھی بھی اس میں جو ہے وہ مردے دفنائے جاتے ہیں۔ قیامت کا روز ہوگا، کتنے کہ قبر سے اٹھیں گے یہ اللہ جانتا ہے۔ اور کیا ہے، یہ غلام آباد والا قبرستان دیکھیں، ہمارے ابا جی بتاتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے، یہ 50s کی بات ہے، یہ قبرستان زمین سے بھی 4 فٹ نیچا ہوتا تھا، اب آپ کے قد سے بھی اونچا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قبروں کی بھی 3-3 4-4 منزلیں بنا کے انہوں نے قبریں بنا دی ہیں۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، وہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ اسی طرح سے اٹھا لے۔ وہ سیاچن گلیشیئر میں اگر جس کو اجتماعی قبرستان قرار دے کر فوجی اگر اسی کو ہی وہیں پہ دفن برف کے نیچے ہو گئے، اللہ وہاں سے بھی اٹھا لے گا۔ جو پہاڑوں کی غاروں میں، سمندر کی تہوں میں جن کی لاشیں ملیا میٹ ہو گئی ہیں، ذرات بن گئی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی اٹھا لے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ خالق کائنات ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی اس نے برائی کی ہے وہ اس کو پالے گا، پالے گا۔ 2 سور آپ نے سنے پھونکے جائیں گے، سواد کے ساتھ سور ہوتا ہے، جو ناقور بجانے والا ہے اس کو سواد بورے سور کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا، سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ٹھیک، اب اٹھیں گے اللہ کے سامنے جائیں گے۔ یہ وہ دن ہے جس کو کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تو بدلے کا دن کا مالک ہے۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم ماں سے قدم نہیں لا سکے گا جب تک 5 چیزوں کے جواب نہیں دے لیتا۔ سوچئے میرے بھائیوں، عدالت پوچھ لے آپ کے پاس مکان کہاں سے آیا ہے، ہمارے پاس دینے کا جواب نہیں ہوتا، کہتے کوئی کمیٹی پائی سی، کوئی بیوی کا زیور بیچ دیا تھا، کوئی فلاں کیا تھا، لیکن شافی کافی جواب نہیں ہوتا۔ میرا رب پوچھے گا میرے بھائیوں، وہاں پہ جواب کیا بنے گا کہ کہاں سے مال کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا ہے، اتنی ساری عمر گزار کے آیا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ عمر کہاں پہ گزاری ہے، کتنی سیلیبریشنز کرتے رہے ہو، جوانی ملی تھی آپ کو، اس جوانی میں اتنی عقل، فہم، دانش، شعور آپ کو دیا، آپ تو ملکوں کی سیاست پہ بحث کرتے تھے، معیشت پہ بحث کرتے تھے، آپ تو دنیا کا کوئی ایشو ایسا نہیں تھا جس پہ آپ کو گرفت نہیں تھی۔ اگر ایک چیز پہ گرفت نہیں تھی تو وہ یہ نہیں پتا تھا مجھے کس نے پیدا کیا اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ نہیں پتا تھا۔ باقی دنیا کی ہر چیز کا پتا تھا، یہ نہیں پتا لگ سکا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ خالق و مالک کہتا ہے کہ میں نے پیدا ہی انسان کو اس لیے کیا ہے کہ عبادت میری کریں، اسی عبادت کی اس مقصد کے لیے میں آپ کا وجود دنیا میں لے کے آیا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر آپ کو دنیا میں طرح طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک انسان دنیا میں کسی کو ایک پلیٹ کھانے کی بھی کھلا دے، وہ چاہتا ہے میرا ممبر پہ نام بھی لیا جائے کہ جناب میں کھلاتا ہوں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو رہائشیں کیا، کھانے کیا، پتہ نہیں کیا کچھ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ہمارا نام لوگوں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ ساری کیٹیگری کے لوگ موجود ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو ان دونوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے کہ دنیا میرے لیے بلے بلے کرے، میرے لیے کلیپنگ ہو، میرے لیے جناب میرے لیے اپریسیشن ملے، مجھے لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، تعریف کے پل باندھ دیں، فرمایا نزید لہو، ہم جو ہے نا کیا کریں گے، ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، ما لہو فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
لیکن جو آخرت کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم ان کے لیے اس دنیا کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کئی گنا بڑھا کے اللہ کریم قیامت کے روز اس کے لیے اجر اور ثواب پیش کریں گے۔ یہ میرے بھائیوں اس سوچ کے ساتھ عمل کیجئے کہ 2024 بھی گزرا ہے، گزر 25 نے بھی جانا ہے، پتہ نہیں چراغ زندگی ہوگا فیروزاں ہم نہیں ہوں گے۔ ہمیں کیا علم ہے کہ یہ سال تو کیا، یہ مہینہ تو کیا، یہ دن بھی ہمیں گزارنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس کا کون احوال جانتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جلدی ثواب لینے کی نیت نہیں، آخرت سے اللہ کے ثواب کی امید رکھیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو جلدی جلدی ثواب چاہتا ہے، عجلنا لہو فیہا ما نشاء، ہم دنیا میں جلدی دے دیتے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ ثم جعلنا لہو جہنم، دنیا نے تاڑیاں مار دی، اعلان کر دیے، تعریفوں کے پل باندھ دیے، لیکن ادھر ہی ملے گا ثم جعلنا لہو جہنم، آخرت میں کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لیکن اس کے برعکس وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو آخرت چاہتا ہے، آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، مومن آدمی ایمان لایا ہے، ہر عمل کرتا ہے اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آخرت کو، اللہ کو راضی کرنا، یہ عمل میرا آخرت کے لیے ذخیرہ ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی کوشش کی ہم بڑی قدر کریں گے، ان کو بڑا ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیے جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2304 نمبر حدیث، فرمایا میرے صحابی اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزیں غنیمت سمجھ لو۔ یہ میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے خزینہ ہے، سچی بات ہے یہ والی حدیث، خزینہ ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرامک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ کتنے ہمارے بزرگ ہیں، دوست یہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ زمین پہ سجدہ دینے کی کتنا دل کرتا ہے، لیکن گھٹنے اجازت نہیں دیتے، گھٹنے اجازت نہیں دیتے۔ یہ ہمارے بزرگ سارے بیٹھے، یہ شوق سے بیٹھے، یہ دل پہ پتھر رکھ کے بیٹھے، ان کا بھی دل کرتا ہے اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹیکیں، لیکن صحت اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا تھا، 6416 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے سے ابھی کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں ایسے رہو جس طرح ایک اجنبی آدمی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، اس طرح رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمیشہ یہ بات کہتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب آپ صبح کر لیں تو کبھی شام کا انتظار نہیں کرنا کہ شام بھی جناب دیکھیں گے شام کو یہ فلاں کام کریں گے، نہیں، صبح دیکھیے، پتہ نہیں شام دیکھنی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، شام دیکھنی نصیب ہوئی ہے، پتہ نہیں صبح دیکھنی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ ادھر لوگ 5 سال کے وعدے کر کے کہتے ہیں ہم سے 5 سال بعد پیسے لے لینا، 2025 آ گیا، ہر سال آپ کی اتنی قسط لگا دیتے ہیں، پیسے دے دیں۔ میرے عزیز دوست اور بھائیوں، یہ آپ 7 باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں یہ 7 ذہن میں آتی جاتی ہیں، آپ سنتے جائیں، غور کرتے جائیں ان باتوں پہ۔ فرمایا خذ من صحتک لسقمک، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لو، موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ پھر آپ نہ کسی سے غلطی کی معافی مانگ سکتے ہیں، نہ کسی کا قرض اتارنے کی صلاحیت ہے، کچھ بھی نہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ کسی مومن آدمی کے 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے 2 سے 3 الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، اس کا لین دین اس کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ ہم تو سبزی والے کے پاس جاتے ہیں، جا کے ہاتھ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں یار روپے نہیں یار کر رہ گئے، وہ عقل مند ہونا کہتا ہے موبائل ہے تو جائز کیش کر دیو، وہ نہیں کہتا، آپ کی قدر کرتا ہے، کہتا ہے چلو یار پھر دے دیو، ہم بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پیسے بھی گھر میں جا کے لکھیں، زندگی کا کیا پتہ ہے، کل کاپی کھولیں، ہمیں بھی پتہ ہو کہ فلاں کے 10 روپیے دینے، فلاں کا 100 دینا ہے، ہمیں تو بڑی بڑی اماؤنٹس یاد ہوتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے میرے بھائیوں پیسے قرض چڑھ جائے گا، شہید کو بھی یہ چیز معاف نہیں ہوتی۔ یہ سالوں میں عہد کرے کہ یہ کام کرنا، یہ باتیں ہم نے سنی ہیں، یہ آج محمدی مسجد میں باتیں سن کے آئے ہیں کہ آج سے نمازی بھی بننا ہے، دیانتدار بھی بننا ہے، اولادوں کو بھی نمازی بنانا ہے، یہ ہے سیلیبریشن میری 2025 کی، اور میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو میں آج سن کے آیا ہوں، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا تو اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہو جاؤں گا۔ شبابہ کا قبل حرمک، جوانی سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، وفراغک قبل شغلک، کسی مصروفیت کے پڑنے سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو، بعد میں کہیں گے یار میرے کو ٹائم ہے نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان 2 نعمتوں کے بارے میں بڑی سستی کاہلی کا شکار ہیں۔ الصحہ والفراغ، صحت ہوتی ہے جان بوجھ کے عبادت نہیں کرتے، فرصت ہے جان بوجھ کے تلاوت نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، کیوں؟ اللہ رحم کرے کہیں سے ہمارے گناہ نہ معاف ہو جائیں۔ میرے بھائیوں پتہ نہیں کتنے بلنڈر ہم سارے دن میں کرتے ہیں، ہماری زبان سے کتنا استغفار نکلتا ہے، یہ آج اس نئے سال کے پہلے جمعہ میں یہ عہد کریں کہ ہم کم از کم ایک دن میں اتنی مرتبہ استغفار کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ کم از کم استغفار کرتا ہوں۔ آپ تو معصوم عن الخطا تھے، اس کے باوجود 70 مرتبہ استغفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زمانہ جاہلیت میں بڑا ایماندار آدمی تھا، بڑا دیانتدار آدمی تھا، بہت بڑا قبیلوں کے فیصلے کرانے والا تھا۔ جن لوگوں نے سیرت پڑھی انہیں الف الفضول کا واقعہ یاد ہوگا، اسی کے گھر میں یہ سارا معاہدہ ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن جدعان جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ کہ اس نے ایک مرتبہ بھی اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کا استغفار نہیں مانگا۔ ہمارے دوست کئی ایسے وہ انتظار کرتے رمضان کی کوئی 27ویں 28ویں رات آئے گی اس وقت استغفار کریں گے۔ اللہ رحم فرمائے کس نے وہ 27ویں رات ابھی دیکھی؟ یہ 2025 آ گیا ہے، 1-2 دنوں میں ہی آپ نے کتنے جنازے اٹھتے دیکھیں، آپ کے جاننے والے، آپ کے رشتہ دار، محلے والے کتنے سارے 1-2 سال میں ہی آپ سے چلے گئے ہیں۔ کسی کی بیماری تھی نہیں، کہتے یار چنگا پلائی سی بہمی چلا گیا، وہ چنگے پلے نے، ہم نے بھی ایسے ہی چلے جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کی تیاری کیجئے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کل کی تیاری کیجئے جو 2025 کے بعد جو ہے نا ہماری اگلی کل ہے جو رب کے پاس آنی ہے۔ آپ تصور کریں، شادیوں پہ جائیں نا، آپ لوگوں کی مینٹیلٹی کا اندازہ لگائیں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، وہ یار بڑے بڑے لگتے پے، چٹھی داڑھی ہو گئی، بچے بیال ہیں؟ کہتے ہاں جی بیال ہیں۔ یار میرے تو 2 رہنے نے۔ اچھا، کوئی شخص کسی کو یہ نہیں پوچھتا یار کدی گناہوں دی توبہ بھی کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ کبھی گناہوں کی توبہ کی ہے؟ آج آپ کی 50 سال عمر ہو گئی ہے، اور ایک دن میں کبھی کوئی 50 مرتبہ رب سے معافی بھی مانگی ہے کہ نہیں؟
ہم سارا دن کڑ کڑ کے اپنے جسم کی ساری انرجی ویسٹ کرتے ہیں کس کے لیے؟ کہتے ہیں جی اولاد دا اسی نہیں سوچنا تو اور کنے سوچنا ہے۔ اولاد کا تو آپ نے سوچ لیا، آپ نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے ابھی تک؟ اپنے بارے میں کیا سوچا ہے کہ ہم نے بھی رب کے پاس جانا ہے، ہم نے بھی رب کے حضور پیش ہو جانا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، صحیح بخاری کی 6417 نمبر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے پہلے نقل کیا۔ کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرا، دنیا پیٹھ موڑ کے چلی جانے والی، والآخرۃ مقبلۃ، آخرت آنے والی۔ حضرت علی کا قول ہے، فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر دونوں کی آگے اولادیں ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، آپ نے آخرت کے بیٹے بننا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں لگنا۔ کیونکہ آج کا دن، آج دنیا میں آپ زندہ ہیں، آج عمل کی گنجائش موجود ہے، حساب کتاب کوئی نہیں لے رہا، کل رب کے پاس پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہی ہونا ہے، عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہونی۔ اپنے آنے والے سال کو مبارک بنائیے۔ اور میرے عزیز بھائیو، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، یا ابن آدم انما انت ایام، تیری کیفیت دنوں کی ہے، دنوں کی مانند تیری حیثیت ہے۔ تیرا جو وجود 5 6 7 فٹ کا ہے نا، تیری حیثیت دنوں کی مانند ہے۔ اذا ذهب يوم ذهب بعضك، ایک دن گزرتا ہے آپ کا بھی کچھ نہ کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ 30 سال کے ہوتے ہیں چھوٹی سی بیماری لگنی شروع ہوتی، 40 سال کے ہوتے ہیں 2 3 اور لگنی شروع ہو جاتی ہے، شوگر شامل ہو جاتی، بی پی شامل ہو جاتا ہے، اور کئی خفیہ بیماریاں 50 سال تک انسان کو لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے کئی بھائی خوش قسمت شاذ و نادر ہی ہوں گے جو دوائیوں پہ اتنی عمر کے نہیں لگے، ورنہ کسی کو کوئی دوائی لگی ہے، کسی کو کوئی دوائی لگی ہے، کسی کو کوئی دوائی لگی ہے۔ ایک ایک دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویلیڈیٹی دنیا میں، وارنٹی جو ہے نا، وہ کم ہوتی جا رہی ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، رب کے سامنے جانا ہے تو کیا ہونا ہے؟ وہاں پہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، کیا جو باتیں آپ نے سنی ہیں کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے، 5 چیزوں کا حساب ہونا ہے، 5 چیزیں ہونی ہیں۔ اور یہ بھی سنا کہ وہاں پہ جب تک 5 چیزوں کا جواب نہیں دیا جاتا ہلا بھی نہیں جانا۔ لیکن خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ایسا وقت ہی گزار دیں گے، وہ 50,000 سال کا، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسی کیفیت ہوگی کہ جس طرح اس نے 2 نفل رکعت پڑھی ہے، 2 نفل نماز پڑھی ہے، اس کا یہ دن بھی ایسا ہی گزر جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ وہ کون ہے؟ الامام العادل، عادل حکمران۔ 1 نمبر 2 رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان آدمی جس کی نشو و نما ہی اللہ کی عبادت پہ ہوئی۔ ہم ساری جوانی جو ہے وہ کمانے پہ لگاتے ہیں، دنیا کمانے پہ لگاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا آخرت کی بھی تیاری کرنی کہ نہیں کرنی۔ سارا دن سوچتے رہے یار مارکیٹ سے گاہک کوئی نہیں، گاہک آ گیا، اس سے بحث پہ وقت گزر گیا، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، آ کے گھر میں آ کے بیٹھنے لگ گئے، یار آج گاہک ہی کوئی نہیں آیا، اسی طرح ہی سوئے پڑے، نیند آ گئی۔ آخرت کے بارے میں کب سوچا ہے؟ کبھی آخرت کے بارے میں غور بھی کیا ہے؟ اتنا وقت بھی آیا ہے؟ اگر تو آ گیا ہے، اس سال آپ نے اپنے اندر تبدیلی لے لی ہے کہ ہر روز رات کو میں 1 گھنٹہ سوچتا ہوں میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی بدیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، تو سچی بات ہے سب سے بہترین سال کا استقبال آپ نے کیا ہے، آپ نے استقبال کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کر لی تو رب کے سامنے وہ دوسرا نوجوان آدمی جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت پر۔ پھر تیسرا رجل قلبہ معلق فی المسجد، جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ میں کئی مرتبہ کہتا ہوں یہ مسجد کے خدام، یہ مسجد کے ناظم، یہ مدیر، یہ بیچارے سارا دن سوچتے ہیں یار مسجد کی لائٹ خراب ہو گئی ہے، کوئی پنکھا خراب ہو گیا، کوئی موٹر خراب ہو گئی، وہ سارا دن اسی سوچ میں رہتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں کہا گیا جس کا دل ہی مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اپنے کاروبار کی فکر ہے نہیں ہے، پیسے آتے نہیں آتے، کہتے ادھر کے پہلے پورے کریں، اسی برکت سے اللہ ہمارا گھر چلا رہے ہیں۔ ایسے خوش نصیب۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایسا نوجوان آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھیں بہہ گئیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔
ایسے خوش نصیب بنے میرے بھائیوں، ایسے خوش نصیب بنیں گے، بن گئے اگر تو سمجھ لیں یہ سال تو ہمارے لیے بڑا مبارک سال ہے۔ یہ ہے بہترین سیلیبریشن آپ کی، اپنے اندر اس طرح کی تبدیلی لے کر آئیں، یہ تبدیلی لے کر آئیں۔ اور میرے بھائیوں دو چھوٹے چھوٹے نقطے، رب کے پاس جائیں گے نا تو دنیا میں تو شاید انسان اپنے والدین کے پاس کہہ دیتا ہے کہ میں نے نہیں یہ کام کیا، کسی جگہ پہ غلط حرکت کرنے لگے لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کو یہ بھول جاتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ اللہ نے یہ بھی بٹھائے ہیں جو تم کرتے ہو وہ ہر چیز نوٹ کرتے ہیں، بھول جاتا ہے اس کو۔ کیمرے کی آنکھ سے ڈر لگتا ہے کہیں پکڑے نہ جائیں، رب کے سامنے بھی مکرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کیا کہیں گے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ میزان رکھا جائے گا، مجرم لوگ ڈر رہے ہوں گے، کاش ما لہذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو ہوا کیا ہے، اس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز لکھ دی۔ میرا رب کہتا ہے وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کرتے رہے ہو نا سامنے پائیں گے، اللہ چلا کے بھی دکھا دیں گے۔ پہلے انسان کا ذہن یقین نہیں کرتا تھا، میموری کارڈز نے آ کے بتا دیا، یہ ساری چیزیں ریکارڈ بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کرتے ہیں سامنے حاضر پائیں گے کہ یہ کرتے تھے، فلاں تاریخ تھی، فلاں وقت تھا، یہ حرکتیں کرتے رہے، یہ دیکھ لو کیسے مکریں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ دایا ہاتھ میں مل گیا نامہ اعمال، خوشی سے کہے گا او یار اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ بندے کی پہلی پوزیشن آتی ہے نا اسکول کالج میں یونیورسٹی میں میڈل مل جائے، تصویریں بنوا کے لوگوں کو بھیجتا ہے دیکھیں میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن یہ کامیابی یہی ہے، دنیا میں ہم مٹی کے نیچے گئے، کامیابیاں ختم، میڈل ختم، سارا کچھ ختم۔ کامیابی وہ ہے، کون سی کامیابی؟ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جس نے اپنے آپ کو خواہش سے روک لیا، اللہ سے ڈر گیا، ان الجنت ہی الماوہ، جنت اس کے لیے۔ اللہ کریم ہم سب کو نئے سال کے حوالے سے میرے بھائیوں تیاری کرنے کی اور شریعت کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔